دوستوں، آج کے شعری قواعد کے ویڈیو میں آپ سیکھیں گے مجاز مرسل کا مختصر تعارف، اس کی 6 اہم صورتیں، تعریف اور مجاز مرسل کی مثال کے کچھ اشعار بہت ہی آسان انداز میں۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مفہوم اور مختصر تعارف سے۔ مجاز مرسل علم بیان کی تیسری قسم ہے۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اہل زبان نے اس کی 24 صورتیں بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے میں 6 اہم صورتیں ہی بیان کر رہا ہوں۔ مجاز مرسل کی پہلی صورت ہے جز بول کر کل مراد لینا۔ مجاز مرسل کی اس صورت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا استعمال اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے لحاظ سے جزء پر ہوتا ہے، لیکن اس سے جزء کی بجائے کل مراد لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ جز اور کل کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جز کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا کچھ حصہ، اور کل کا مطلب ہے کوئی بھی چیز پوری۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پسے مرگ کل کے بدلے۔ اس شعر میں لفظ کل جز ہے اور سورۃ الاخلاص کل ہے۔ سورہ اخلاص سے مراد پوری قل هو اللہ احد۔ اس شعر میں کل یعنی جز سے پوری قل هو اللہ یعنی سورۃ الاخلاص مراد ہے۔ اگلی صورت ہے کل بول کر جز مراد لینا۔ مجاز مرسل کی اس صورت سے مراد یہ ہے کہ جو لفظ کل کے معنی دینے کے لیے ظاہر ہوا ہے اس سے اسی چیز کا جزء مراد لینا۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے: انڈیا جیت گیا، دراصل ٹیم انڈیا جیتی، یہ کل کہہ کر جز مراد لینا ہے۔ اس شعر سے آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ حالانکہ شاعر دلی کے ایک مکان میں رہتا ہے جو کہ جز ہے، دلی کل ہے، لہٰذا مجاز مرسل کی یہ وہ صورت ہے جس میں کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ مجاز مرسل کی تیسری صورت سبب بول کر مسبب مراد لینا یعنی نتیجہ مراد لینا۔ اس صورت سے مراد ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا استعمال اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے سبب پر ہوتا ہے، مگر اس سے سبب کی بجائے مسبب مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں ساغر کا مطلب ہے شراب کا پیالہ یا گلاس۔ اس شعر میں ساغر شراب کی جگہ ساغر عیش استعمال ہوا ہے۔ اس میں شراب سبب ہے اور عیش مسبب ہے، لہذا مجاز مرسل کی اس صورت میں سبب کہہ کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ مجاز مرسل کی چوتھی صورت مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا استعمال اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے مسبب یعنی نتیجے پر ہوتا ہے، مگر اس سے مسبب کی بجائے سبب مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا۔ اس شعر میں گھر کے اجالے سے مراد اولاد ہے، اولاد سبب ہے اور اجالا مسبب ہے، یعنی گھر میں اولاد کی وجہ سے اجالا ہوتا ہے اور اولاد نہیں ہے تو گھر میں اجالا بھی نہیں۔ اس شعر میں مسبب یعنی نتیجہ بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔ مجاز مرسل کی اگلی صورت ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا استعمال اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے ظرف پر ہوتا ہے، مگر اس ظرف کی بجائے مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ ظرف برتن یا جگہ کو کہتے ہیں اور مظروف اس چیز کو کہا جاتا ہے جو برتن یا جگہ کے اندر ہو۔ جیسے بچہ ٹفن لے کر گیا تھا، دراصل بچہ ٹفن میں کھانا لے کر گیا تھا۔
یہ ظرف بول کر مظروف مراد لینا ہے۔ مثال: پلا ساقیا ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجراں میں بدر منیر۔ اس شعر میں ساغر کا مطلب ہے پیالہ، گلاس یا شراب کا پیالہ، جو کہ ایک برتن ہے، لیکن یہاں شاعر کی مراد شراب ہے، جو کہ ایک مشروب ہے، یعنی برتن کہہ کر برتن میں رکھی چیز مراد لی گئی ہے۔ یہاں ساغر ظرف ہے اور شراب مظروف ہے۔ ظاہر ہے کہ شراب پی جاتی ہے، نہ کہ ساغر۔ مجاز مرسل کی چھٹی صورت، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا استعمال اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں مظروف پر ہوتا ہے، مگر یہاں مظروف کی بجائے ظرف مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے میز پر چائے رکھی ہے، دراصل میز پر چائے نہیں بلکہ چائے سے بھرا کپ رکھا ہے۔ اس جملے میں مظروف بول کر ظرف مراد لیا گیا ہے، یعنی برتن میں رکھی شے بول کر برتن مراد لیا گیا ہے۔ مجاز مرسل کی اس چھٹی صورت کی مثال دیکھیے۔ کیا برطرف پردہ چشم جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے۔ اس شعر میں زمانے سے مراد اہل زمانہ ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں زمانے لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد ہے زمانے میں رہنے والے لوگ، لہٰذا یہ مظروف بول کر ظرف مراد لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجاز مرسل کی مشہور صورتوں میں ماضی بول کر حال اور حال بول کر ماضی مراد لینا، مستقبل بول کر حال اور حال بول کر مستقبل مراد لینا، اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ اور صاحب اعلیٰ بول کر اعلیٰ مراد لینا، مضاف بول کر مضاف الیہ اور مضاف الیہ بول کر مضاف مراد لینا، لازم بول کر ملزوم اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا قابل ذکر ہیں۔ اگر امتحان میں مجاز مرسل کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو طلباء تعریف کو اس طرح لکھیں گے: کبھی بات چیت کرنے میں یا لکھتے ہوئے ہم لفظوں کو ان کے معلوم معنی سے الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے معنی دو قسم کے ہوتے ہیں: لغوی معنی جو ہمیں معلوم ہیں اور لغت یعنی ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں، مجازی معنی جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے نہیں ہیں مگر بولنے اور سننے والا ان کے معنی اپنی سمجھ کے مطابق طے کر لیتا ہے۔ لفظوں کے ایسے استعمال کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثال: تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے، وہ زمیں آسماں ہے پیارے۔ اس شعر میں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی اس مثال میں قدم بول کر پورا جسم مراد لیا گیا ہے۔ اور ایک مثال پر غور کیجیے: اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اس شعر میں جم سے مراد ایران کے قدیم بادشاہ جمشید ہیں۔ جم جمشید کا شارٹ فارم ہے اور سفال کا مطلب ہے ٹھیکرا، یا ہم یہ سمجھ لیں کسی غریب کا پیالہ۔ اس شعر میں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ اس شعر میں بازار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ چیز بازار کی بجائے محض ایک دکان سے خریدی گئی ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ سیکھیں گے علم بیان کی اگلی اور آخری قسم کنایا کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔